आज लैलतुल कद्र की तीसरी शब है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि लैलतुल कद्र की रात आप ये 3 नवाफिल ज़रूर पढ़ें। ये 3 नफ़िल नमाज़ें आपने ज़रूर पढ़नी है। ये वो नमाज़ें हैं जो हदीस पाक से साबित हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो इन नमाज़ों के पढ़ने की फ़जीलत बयान फरमाई है, जो फ़वाइद बयान फरमाए हैं और जो कुछ इन नमाज़ों के पढ़ने वाले को अल्लाह अता फरमाता है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लैलतुल क़द्र की रात ये बहुत ही फ़जीलत वाली, बहुत ही बाबरकत रात है। इस रात को हमने खूब इबादत का एहतमाम करना है और इस रात को पाना है। ये रात हमारी गफलत में बिल्कुल नहीं गुजरनी चाहिए। ये वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ये रात वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। यानी इस रात में इबादत करना 1000 महीनों इबादत करने से अफजल है। ठीक है ना? तो इस रात को हमने ज़रूर इबादत का एहतमाम करना है। लैलतुल क़द्र को अल्लाह तबारक व तआला ने 5 रातों में छुपा कर रखा है और हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। ताक रातें 21 की शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब। इन 5 रातों में कोई एक रात लैलतुल क़द्र हो सकती है। हमने इन 5 रातों में इबादत का खूब एहतमाम करना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जहां आप इस रात में दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं, आप ये 3 नफिल नमाजें ज़रूर पढ़ें। इन नमाज़ों के पढ़ने की बहुत बहुत ज़्यादा फजीलत है। इनमें एक नमाज ऐसी है जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये नमाज़ें हमें बिल्कुल मिस नहीं करनी। ये नमाज़ें हमने ज़रूर अदा करनी है। आप दीगर नवाफिल भी पढ़ें, लेकिन क्योंकि इस रात में एक इबादत का माहौल होता है, हमारे अंदर शौक़ और जज्बा होता है, नवाफिल हम कसरत के साथ पढ़ते हैं, तो ये 3 नफिल नमाजें हमने बिल्कुल मिस नहीं करनी। ये नवाफिल हमने ज़रूर पढ़नी है। वो कौन से नवाफिल हैं, इनके पढ़ने का वक्त कौन सा है, कौन सी नमाज किस वक्त हमने पढ़नी है और इनमें क्या कुछ पढ़ा जाएगा, नियत कैसे करेंगे, कितनी रकात कौन सी नमाज की पढ़ेंगे, मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। सबसे पहली नमाज जो है ना, वो है अव्वाबीन की नमाज। मगरिब की नमाज के बाद आपने ये 6 रकात अव्वाबीन ज़रूर पढ़नी है। इनके पढ़ने की फजीलत क्या है और पढ़ने का तरीका क्या है, ये भी बात सुन लीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मगरिब के बाद 6 रकात इस तरह पढ़े कि उनके दरमियान कोई बुरी बात ना करे, यानी कोई गलत बात ना करे, 6 रकात पढ़े, कोई बुरी बात ना करे, तो ये नमाज 12 साल की इबादत के बराबर है। यानी जिसने 6 रकात मगरिब के बाद सलातुल अव्वाबीन की नीयत से अदा की, ये 6 रकात 12 साल इबादत करने के बराबर है। और 6 रकात कितने वक्त में पढ़ लेंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा आपको लग जाएंगे यही कोई 8-10 मिनट। 6 रकात आप पढ़ेंगे और 12 साल की इबादत का आपको सवाब अता किया जाएगा। ये नमाज पढ़नी कैसे है? देखिए, आपने मगरिब की नमाज अदा की। मगरिब की नमाज के बाद आप 6 रकात सलातुल अव्वाबीन की नियत करेंगे, ठीक है ना? और 2-2 रकात करके आप पढ़ेंगे। नियत दिल का पुख्ता इरादा है। आप दिल ही में इरादा कर लें कि मैं अव्वाबीन की नमाज अदा कर रहा हूँ या इस्लामी बहन है तो कर रही हूँ, बस इतना काफ़ी है। आप 2 रकात की नियत करेंगे। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा लगाकर आप सबसे पहले सना पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ताऊज़, तस्मिया, फिर सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, उसके बाद फिर कोई सूरत मिलाएंगे। इसमें कोई ख़ास सूरतें नहीं पढ़ी जाती, जो भी आपको सूरतें आती हैं उनमें से कोई एक सूरत आप तिलावत कर लें। उसके बाद रुकू की तस्बीह, रुकू से खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, दोनों सजदे करेंगे, सजदे की तस्बीह। दूसरी रकात में जब खड़े होंगे तो सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद फिर सूरह फातिहा, फिर जो भी सूरत आपको याद है आप सूरत तिलावत करें। उसके बाद फिर रुकू, दोनों सजदे, कादा बैठेंगे, तशहुद, दूर और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। उसके बाद फिर हम खड़े होंगे, 2 रकात इसी तरह और पढ़ेंगे। इसी तरह हम 2-2 रकात करके 6 रकात पढ़ेंगे सलातुल अव्वाबीन की नियत से नमाज मगरिब के बाद।
اور یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا اجر و ثواب حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور یہ تو رمضان میں نوافل کا اجر و ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے، لیلۃ القدر کی رات اور رمضان کا مہینہ اور 12 سال کی عبادت، یہ کتنی عبادت کا جو ثواب اللہ عطا فرمائے گا، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ آگے چلیے، دوسری نماز، آپ کی عشاء کی نماز جو ہے نا، سب سے پہلے یہ چیز میں بیان کر دوں، پھر آگے اگلی نماز بھی بتاتا ہوں۔ عشاء کی نماز جو ہے نا، اس رات میں آپ کی جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ ہماری جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ یعنی عشاء جس نے پڑھ لی جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اسے پوری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہماری ہونی چاہیے، اور فجر کی نماز بھی ہماری جماعت کے ساتھ ادا ہونی چاہیے۔ اب جو دوسری نفل نماز ہے جو ہم نے پڑھنی ہے، دیکھیں عشاء کی نماز آپ پڑھ چکے، عشاء کے بعد آپ تراویح ادا کریں گے۔ تراویح ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ نفل آپ نے ضرور پڑھنے، یہ نفل نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ اس نماز کے پڑھنے کی سب سے پہلے فضیلت سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ یعنی حضور اپنے چچا سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے چچا جان، میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص چیز نہ عطا کروں؟ کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ سکھاؤں جو اگر آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سے جان بوجھ کر چھوٹے بڑے چھپے ہوئے اور ظاہری سب کے سب گناہ معاف فرما دے؟ یعنی میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں، ایک ایسی چیز بتاؤں جو آپ کریں تو اللہ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے، چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، رازداری سے یا اعلانیہ کیے گئے ہوں، یا پھر اسی طرح جان بوجھ کر کیے گئے ہوں، انجانے میں ہو گئے ہوں۔ اللہ رب العالمین تمام کے تمام آپ کے گناہ معاف فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نفل نماز بیان کی، وہ نماز صلاۃ التسبیح کی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھو، اللہ تمہارے تمام گناہ پچھلے معاف فرما دے گا، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں بڑے ہوں، اسی طرح رازداری سے اعلانیہ کیے گئے، جان بوجھ کر کیے گئے، چھپ کر کیے گئے، یا پھر انجانے میں ہو گئے، اللہ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے۔ اس میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے جو ہم نے 300 مرتبہ تسبیح 4 رکعت میں مکمل کرنی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ نے تسبیح کی نماز کی نیت کی، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اتنا نیت کرنا، ارادہ دل کا، یہی اصل نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں، اس کے بعد آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد پھر تعوذ، اعوذ باللہ، اس کے بعد پھر بسم اللہ شریف، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد اب رکوع میں نہیں جائیں گے، اب پھر دوبارہ سے 10 مرتبہ قیام کی حالت میں یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع کی سب سے پہلے تسبیح، اس کے بعد رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم ربنا ولک الحمد، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر دونوں سجدوں میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے سجدے کی تسبیح کے بعد۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان، یعنی ایک سجدہ کیا اٹھ کر بیٹھے تو اب پھر دوبارہ سے یہ تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ، یعنی یوں آپ نے ایک رکعت میں 75 ٹائم 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔
15 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے، 10 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد، 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں، 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد، 10 مرتبہ ایک سجدے میں، 10 مرتبہ سجدے سے اٹھنے کے بعد، 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں، 75 مرتبہ آپ نے ایک ہی رکعت میں یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یوں 4 رکعت آپ پڑھیں گے، 300 تسبیح آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اس کا پریکٹیکل طریقہ بھی موجود ہے، لنک اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یوں آپ نے یہ تسبیح کی نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ تیسری نماز، باقی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں۔ تیسری نماز جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وہ نماز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس وقت اعلان لگواتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ آئیے حدیث پاک سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اسے قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی بیماریوں سے شفا؟ جو بھی آپ کی دعا ہے، آپ اس وقت یہ دعا ضرور کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور یہ نماز ہے تہجد کی نماز۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد 5 فرض نمازیں، اس کے بعد سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ اور یہ وہ نماز ہے جو اللہ کو بہت بہت زیادہ پسند ہے۔ تہجد گزار بندہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں، آپ بستر کو چھوڑ کر تہجد کا اہتمام کریں، اللہ کے سامنے سجدہ کریں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ 3 نفل نمازیں ہماری مس نہیں ہونی چاہیے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھی ہماری جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو لیلۃ القدر کی برکات ضرور حاصل ہو جائیں گی۔ باقی جتنے بھی نفل نمازیں ہیں، آپ 2 رکعت کے پڑھیں، 4 رکعت کر کے اس رات کو اپنی عبادت کے ساتھ گزارنا ہے۔ لیکن یہ میں نے آپ کو یاد دہانی کرائی ہے کہ اس رات میں چونکہ نوافل کی کسرت کی جاتی ہے، تو آپ نے یہ نوافل ضرور پڑھنے ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہے، اور ان کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ اس رات کو خوب عبادت کرنے کا ہمیں اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کے لیے کوئی شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ترغیب آئے اور وہ بھی اس رات میں عبادت کا اہتمام کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔